یہ کہ پاکستانی اگر اسلام کو فالو نہیں کر رہے ہیں تو جوتے کھائیں گے، اور کھا رہے ہیں، دیکھو نا کھا رہے ہیں آپ، ہر طرف افلاس، ہر طرف غربت، کام کاج کوئی بھی نہیں ہے. تو یہ تو پھر اللہ میاں اور قوموں کو وہ حساب برابر کر لیتا ہے، وہ نہیں ایسے کسی کو چھوڑتا. جو بدعہدی کرے گا سزا پائے گا. یہ تو بچا ہوا پاکستان اس لیے ہے کہ کچھ لوگ ابھی بھی خدا سے اپنے عہد کے مطابق وفا کر رہے ہیں، تو ان کی وجہ سے وہ نہ ہوتا تو نکل گیا ہوتا. دنیا میں ایک ایسے ملک کی کیا حیثیت ہو سکتی کہ جو صرف اتنے اس کی 22 کروڑ آبادی ہے، اینڈ وی آر لیونگ اگینسٹ 1.5 ارب کی آبادی سے جدا ہو کے ہم زندہ ہیں. تو ظاہر ہے کہ اس میں 20-22 کروڑ کی کیا حیثیت ہو سکتی ہے. طاقت میں بھی وہ زیادہ، آبادی میں بھی وہ زیادہ. تو اگر اللہ نے ہمیں سلامت رکھا ہوا ہے تو خدا کی بڑی خصوصی مہربانی کہ ہمارا لیڈر بڑا نیک تھا. وہ اپنے کام، اس نے جان دی، زندگی دے دی، کینسر لگوا لیا، مگر وہ اپنے ملک کی خدمت سے باز نہیں آیا. تو ہمارا تو کچھ پتہ نہیں، مگر اللہ کو اس کی محنت کا تو پتہ ہے نا، جس نے اتنی محنت کی ہے اور جس نے ملک بنایا ہے. تو امید ہے کہ ایسے کچھ اور لوگ بھی ہوں گے جو پاکستان کے ساتھ محبت اور سنسیریٹی اور خدا کی زمین کی آنے والا ہے اچھا وقت. فکر نہ کرو، پہلے یہ وقت گزر جائے، گزرنے والوں کو گزرنے دو، پھر اچھا وقت آئے گا. ابھی آپ کو امید ہوگی نا کہ حالات اور ٹھیک ہو جائیں گے، تو رکھ لو امید. جب تک وہ امیدیں بھی ختم نہیں ہوتی اچھا وقت نہیں آئے گا. یہ آپ کو خدا آپ کے دلوں سے ایسی تمام فضول امیدیں ضائع کر رہا ہے جو آپ کو خام خواہ ہو جائے کہ شاید اگلے برس، اگلے مہینے ٹھیک ہو جائے. نتھنگ از گوئنگ ٹو گیٹ دیٹ. اب یہ جائیں گے، یہ مصیبتیں اتریں گی تو کوئی تازہ تر یا مصیبتیں آئیں گی یا کوئی برکتیں آئیں گی. بس جی مستقبل تو پاکستان کا بہت شاندار، وہ تو لکھا ہوا آ گیا نا. جو چیز لکھی ہوئی آ گئی نا اس پہ تو ہم چپ کر رہے تھے نا. وہ تو اللہ کے رسول کی حدیث ہے کہ اہل ہند کے مسلمان پہلے اہل کفر ہند سے جنگ لڑیں گے اور ان پہ غالب آئیں گے. یہ چوتھی جنگ جو آ رہی ہے نہیں، اس کے بارے میں. پھر وہ شام میں مریم کے بیٹے کا ساتھ دیں گے. یہ ہے پاکستان. یہاں پہلے جنگ لڑی جائے گی، جب یہ جنگ ختم ہو جائے گی مڈل ایسٹ کی جنگ شروع ہو جائے گی جو بڑی دجال کی جنگ ہے. پھر ہماری افواج یہاں سے وہاں جائیں گی اور وہ جنگ بھی ہم جیتیں گے. یہ ہے پاکستان. اصل میں مسلمان ملکوں میں 2 ملک ہیں اور صرف 2 ہی ہیں کہ جنگ و جدل میں ان کی اسپیشلٹی ہے. ایک ترکی ہے، ایک ہم ہیں. تو ادھر سے وہ آئیں گے، ادھر سے ہم آئیں گے، اور مسلمانوں کے خلاف یہ سارا فتنہ جو کھڑا ہوا یہ ختم ہو جائے گا. اور انشاءاللہ تعالی العزیز پاکستان will survive up to the day when we win this battle against all the rest of the world. you see. مسلمانوں کا انجام یہ میں نے آپ کو بتا دیا. پہلے ہماری جنگ انڈیا میں ہوگی اور انشاءاللہ تعالی العزیز by the word of prophet says we will win it. اور اس کے بعد ہم شام میں جائیں گے جہاں ایک بہت بڑی اور جنگ ہمارا انتظار کر رہی ہوگی، اور اللہ کے فضل و کرم سے ہم دجال کی وہ جنگ بھی جیتیں گے. یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، یا ذا الجلال والاکرام، یا ذا الجلال والاکرام، یا ذا الجلال والاکرام. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. اللہم انا اسألک بانک انت اللہ الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. اللہم انا اسألک بان لک الحمد لا الہ الا انت وحدک لا شریک لک الحنان المنان بدیع السماوات والارض یا ذا الجلال والاکرام. وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ. اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم. الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم. جو دعا مانگنی ہو مانگے.
اللهم آسنا عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم إنا أسألك العفو والعافية. اللهم إنا أعوذ بك من البرص والجنون والجذام وسيء الأسقام. اللهم إنا أسألك من فضلك ورحمتك فإنه لا يملك إلا أنت. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم اجعل أوسع رزقك علي عند كبر السن وانقطاع عمري. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم. Thank you very much.